میں حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، اور سلطنت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حجاج کرام کی زبانوں پر یہ تلبی حج کا مقدس ترانہ حاجی کا اعتراف بندگی بھی ہے، اپنے رب کی عظمت کا اظہار بھی اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور اس میں بری باتیں برے کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اس طرح لوٹتا ہے کہ گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا۔ حج کی فرضیت قرآن کریم، حدیث شریف اور اجماع امت سے ایسے ہی ثابت ہے کہ جیسا کہ نماز، روزہ و زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل، تو آپ نے ارشاد فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، وہ حج جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ قریب المرگ تھے۔ وہ کافی دیر تک روئے، پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اس پر ان کے صاحبزادے نے چند سوالات کیے، پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی سناتے ہوئے فرمایا جب اللہ نے میرے قلب کو نور ایمان سے منور کرنا چاہا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کروں، تو آپ نے پھیلایا، پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرو تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری ایک شرط ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری کیا شرط ہے؟ تو میں نے کہا میری مغفرت کر دی جائے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام قبول کرنا پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے دوران فحش کلامی اور کوئی گناہ نہ کیا تو وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر اپنے گھر اس طرح لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی عمر والے کمزور شخص اور عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد اور غزوے میں شریک نہ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہتر اور اچھا جہاد حج مبرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے میں نے حج نہیں چھوڑا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے پر دوام برتو کیونکہ دونوں فقر اور گناہ کو ختم کرتے ہیں جیسا کہ دھوکنی لوہے سے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا کرو کیونکہ دونوں فقر اور گناہوں کو مٹاتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے زنگ ختم کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ ان کو عطا فرماتا ہے، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے، ان کے لیے ہزار گناہ تک ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔